بسم الله الرحمن الرحيم. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. After 11th Taraweeh. Today is a Friday, 15th of November 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ابھی امام صاحب نے وتر کی نماز میں پڑھی. یہ چھوٹی سے چھوٹی صورت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ اگر پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف یہ ایک سورت نازل کر دی جاتی تو تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی. اور یہ خوبی صرف اسی صورت میں نہیں ہے، قرآن کریم کا ایک معتدل حصہ، ایک اچھا خاصا حصہ یعنی ایک بڑی آیت اور 3 چھوٹی آیتیں. اتنی قرآن کی اتنی مقدار میں یہ خاصیت ہے کہ وہ تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے کافی. کہیں نہیں، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ایک بڑی آیت یا چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 کم سے کم. اتنی مقدار قرآن کریم کی کہیں سے بھی اٹھا لو، تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی. اسی وجہ سے جب آدمی نماز میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیا پھر غور کرو، اہدنا، اہدنی نا، یہ عربی ہے. عربی میں ایک کے لیے صرف یہ آتی اہدنی، رب اغفر لی، اور گیدرنگ کے لیے نون الف نہ آتا ہے انا، پھر انا میں سے الف ہٹا دیا، نا تو سب ہو گئے، انا مانے میں اکیلا اور نا میں سب گیدرنگ آ گئی. تو ایک جینی نہیں ہے قرآن کریم میں، ایک جینا ہے. ہمیں مجھے راہ دکھا نہیں، ہمیں راہ دکھا. اور نماز میں اصل نماز فرض نمازیں، سنتیں نفلیں تو اس کے ساتھ جوائنٹ کی گئی ہے، اصل فرض نمازیں. اور فرض نمازوں کے پڑھنے کا اصل طریقہ جماعت سے. جماعت میں فاتحہ ہر نمازی پڑھے گا یا صرف امام پڑھے؟ یہ نا ضمیر میں غور کرو تو مسئلہ خود واضح ہو جائے. اگر ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نا نہیں ہوگا، پھر اہدنی ہوگا. اہدنی مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہر آدمی یہ کہے گا مجھے سیدھا راستہ دکھا. اس جنا کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام تنہا پڑے گا، سب کو انکلوڈ کر کے اس جنا ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ کسی بڑے آدمی سے ہم ڈیپوٹیشن لے کر جاتے ہیں تو سب نہیں بولتے، اپنی درخواست سب نہیں رکھتے، وہ سب اپنا ایک نمائندہ بناتے ہیں، متکلم بناتے ہیں. وہ بولتا ہے، باقی ہاتھ باندھ کے بیٹھتے. ان کے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کی ریپلیس
یہ ایک نے پیش کی. یہ دوسری دلیل ہے. جماعت کی نماز میں فاتحہ ایک ہی ہوگی امام کی اور یہ سب مقتدیوں کو انکلوڈ کرے گی. کامن سینس کا مسئلہ ہے. کسی سے ڈیپوٹیشن لے کر ملنے جاتے ہیں تو نمائندہ بنایا جاتا ہے ایک، اور وہ ریکویسٹ پیش کرتا ہے، بقیہ ادب سے بیٹھے رہتے ہیں. ادب سے بیٹھے رہنے کا مطلب کہ سب کی یہی ریکویسٹ ہے. پھر جب فاتحہ ختم ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں آمین. اس میں اختلاف ہے کہ جہرن کہنا ہے یا سرن کہنا ہے، مگر اس میں اتفاق ہے. جن ائمہ کے یہاں مقتدی پر فاتحہ فرض ہے وہ بھی امام کی فاتحہ پر آمین کہے گا. سوچو کیوں کہے گا؟ کہ وہ اپنی فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اسے امام کی فاتحہ پر آمین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آمین کے کیا معنی ہیں؟ آمین کے معنی ہیں الہی یہ دعا قبول فرما. یہ آمین عربی کا لفظ نہیں. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اللہ جانے کون سی زبان. اس وقت دنیا میں 3 قومیں اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں. یہود کے یہاں بھی یہی لفظ آمین ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی لفظ آمین ہے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی لفظ آمین ہے. یہ عربی کا لفظ نہیں. عربی کا ہوتا تو ان 2 قوموں میں نہ ہوتا. اور ان کے یہاں یہ اس وقت نیم مردہ نیم زندہ زبان ہے، وہ ہے ہبرو. وہ ان کی جیسے ہندوستان والوں کی سنسکرت ہے نیم مردہ نیم زندہ، ایسا ہی ان کی نیم مردہ نیم زندہ جو مذہبی زبان ہے وہ ہے ہبرو. ہبرو کا بھی نہیں یہ لفظ. اس ہبرو سے پہلے ایک زبان تھی جو بالکل مر کر کے سڑ گل گئی. وہ زبان ہے ہی نہیں ہے. وہ زبان تھی سریانی. اس سریانی میں تورات شریف نازل ہوئی. کہ تورات شریف نازل ہوئی وہ سریانی میں نازل ہوئی، جس زبان کا دنیا میں وجود ہی نہیں. جیسے سنسکرت مردہ زندہ ہے کیسی بھی ہے، ہبرو مردہ زندہ ہے کیسی بھی ہے، لیکن اس ہبرو میں تورات نازل نہیں ہے. تورات اس سے پہلے ایک پریویس زبان کی سریانی اس میں نازل ہوئی ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں. تو خیال یہ ہے کہ یہ اس سریانی زبان کا لفظ ہے جو باقی رہ گیا ہے، اور بہت سے لفظ ہیں جو سریانی زبان کے باقی رہ گئے. اسی طرح کا ایک لفظ تھا سریانی زبان کا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کے یہاں جاؤں گا تو اللہ کے یہاں سے جا کر کے پیرو کلی تک کو بھیجوں گا. یہ پیرو کلی تک یہ بھی انگریزی کا بھی لفظ نہیں، ہبرو کا بھی لفظ نہیں، یہ اس سے پہلے سریانی کا لفظ ہے. اور یہی پیروکلیٹس لفظ ہے جس کا عربی بنایا ہے فارکلیت. یہ فارکلیت اس کا پروناؤنسیشن ہے عربی. یہ عربی کا کوئی لفظ نہیں. وہ جو انگریزی میں اس وقت بائبل میں پیروکلیٹس لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو انگریزی کا نہیں ہے، ہبرو کا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے سریانی زبان کا ہے. وہ اس لفظ کے معنی بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیے ہیں کہ اس کے معنی ہے احمدو. احمدو مانے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور محمد کے معنی ہے وہ ہستی جس کی تعریف کی گئی. ستودہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا. ستودہ یعنی اپنے اور پرائے سب اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، مجبور ہے اس کی تعریف کرنے پر. وہ ادھر وہ کتاب لکھی گئی تھی امریکہ میں The 100 کتاب لکھی گئی انگریزی میں. اس میں جو پہلی شخصیت ہے اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلا مقام دیا. اس نے 100
ایسے آدمیوں کو، ایسے بڑی شخصیتیں 100 اس نے اس کتاب میں لی ہیں، The 100 میں، جن کا انسانوں پر انفلوئنس ہے. تو اس حیثیت سے انسانیت کو جنہوں نے متاثر کیا، اس اعتبار سے سب سے پہلا مقام اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا ہے، جبکہ وہ خود عیسائی ہے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا مقام دیا. دوسرے مقام پر اسحاق نیوٹن کو لیا اس نے، یہ سائنسدان گزرا بڑا، اور تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا. جب یہ کتاب چھپی تو عیسائی دنیا میں طوفان مچ گیا کہ تم نے یہ کس کو پہلا مقام دے دیا، اور بڑا مطالبہ ہوا کہ اسے پہلے مقام سے ہٹا. جب دوسرا ایڈیشن چھپا تو اس نے ایک نوٹ لکھا، پریفیس لکھا، اور اس نے لکھا کہ مجھ سے یہ مطالبے ہو رہے ہیں، لیکن میں نے جو مقام محمد کو دیا صلی اللہ تعالی علیہ، وہ انہی کا مقام ہے، اس مقام میں دوسرا کوئی نہیں آیا. اور اس نے آج بھی پہلے نمبر پر حضور ہی کا تذکرہ رکھا، اس نے نہیں بدلا، اپنا مقام نہیں بدلا. تو محمدن کے یہ ماننا ہے، محمدن کے معنی ستودہ تعریف کیا ہو، اور احمد یہ عربی میں فعل مضارع کا واحد متکلم نہیں ہے، بلکہ اس میں تبدیل ہے اکبروں کے وزن پر، اللہ اکبر، اکبروں کے وزن پر احمد، یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جن کے اللہ کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام بندوں نے، اللہ کے بندوں نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، ان میں کہیں آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آج جس کا جی چاہے ان تمام اکابر کی تعریفوں کو اکٹھا کرے. زبور میں داؤد علیہ السلام نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں اور اللہ کی تعریف کے گیت گائے ہیں، اور پوری زبور گیت ہی گیت ہیں اللہ کی تعریف میں. اور حضور کی دعائیں، جن دعاؤں میں حضور نے اللہ کی تعریف کی ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں وہ دعائیں ہیں جن دعاؤں میں حضور نے اللہ کی تعریف کی ہے، ان دعاؤں کو اور زبور کو کمپیئر کرو، آسمان زمین کا فرق نظر آئے. یہ زبور کی جو گیت ہیں وہ ان دعاؤں میں جو اللہ کی تعریف ہے اس کے پاسم کو بھی نہیں پہنچے. جس کا جی چاہے کمپیئر کر کے دیکھیں. اور جب نبی احمد ہے، نبی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، تو اس کا حصہ امت کو بھی ملے گا. اس لیے اس امت کا جو مخصوص لقب ہے وہ ہے حمادون. یہ امت ہے اللہ کی تعریف کرنے والی، یہ اس امت کا خصوصی لقب ہے. قرآن کریم میں پڑھا گیا اور آپ نے سنا التائبون الحامدون. اس امت کے جو صفات ذکر کیے گئے ہیں اس میں دوسری صفت ہے الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے. کیوں؟ جب پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے تو وہ خصوصیت اس کی امت کو ملنی. اور یہ تو دنیا میں حضور نے تعریف فرمائی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں شفاعت کبریٰ کی لمبی روایت ہے. لوگ پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کیجیے، وہ انکار کریں گے، لست لہو، میرے بس کا کام نہیں، مجھ سے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، جنت میں ایک درخت کھانے سے مجھے منع کیا گیا تھا، مجھ سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، پھسل گیا میں، اور وہ میں نے درخت کھا لیا. اور وہ گناہ اگرچہ اللہ نے ان کا معاف کر دیا ہے، لیکن بہرحال آج ڈرنے کا وقت ہے، اس لیے فرمائے میری ہمت نہیں. تمام انسان نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک لفظی ذکر کریں گے، وہ جو کل پڑھی گئی کہ جب طوفان آیا تو حضرت کے 4 بیٹے، ان 4 میں سے 3 مومن تھے اور ان کی ماں بھی مومن ایمان لائی تھی، اور ایک بیٹا اور اس کی ماں یہ دونوں مومن نہیں تھے، مگر معلوم بھی نہیں تھا. منافق جو ہوتا ہے اس کا حال نہیں معلوم ہوتا. یوں تو دیکھنے میں 4 مسلمان ہیں، دونوں بیویاں مسلمان ہیں،
لیکن جب وقت آیا تو پتا چلا کہ یہ ایک بیوی اور اس کا بیٹا یہ دونوں ایمان نہیں لائے نوح علیہ السلام. چنانچہ جو کشتی میں سوار ہونے کا وقت آیا تو یہ 3 بیٹے اور ان کی ماں تو سوار ہو گئے, اور یہ بیٹا اور اس کی ماں سوار نہیں ہوئے, کیونکہ یہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے. یہ میں نے سوال کا جواب دیا کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت نے اپنے نکاح میں کیسے رکھا؟ اس کا جواب دے رکھا کہ وہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایمان لائی یا نہیں لائی. ایسا ہی لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا گیا. حضرت کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیوی تھی. 2 بیٹیاں حضرت پر ایمان لائی تھی اور بیوی نہیں لائی تھی, مگر پتہ ہی نہیں تھا ایمان لائی یا نہیں لائی. جب وقت آیا تو پتا چلا کہ وہ یہ تو ایمان نہیں لائی. وہ وقت یہ آیا, فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ رات کے پچھلے حصے میں پچھلے پہر آپ اپنی فیملی لے کر کے اس بستی سے کوچ کریں چل دیں, اور صبح تڑکے مشرقین صبح تڑکے اس بستی پر عذاب نازل ہوگا. تو جب عذاب نازل ہو اور شور سنائی دے تو تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, بس آگے دیکھ کر چلتے رہو, پیچھے کیا ہو رہا شور ہو رہا ہونے دو. جب صبح یہ رات میں نکل گئے, صبح عذاب شروع ہوا اور ہنگامہ ہوا پیچھے, تو اس بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, وہیں مڑ کر دیکھا اور ایک پتھر آ کر اسے لگا اور وہیں ختم. اب پتا چلا تو ایمان نہیں لائی تھی. ایمان لائی ہوتی تو جو فرشتوں نے حکم دیا تھا لوط علیہ السلام کو, اور لوط علیہ السلام نے اپنی فیملی کو حکم دیا تھا, اس کا پالن کر مانتی. 2 بیٹیوں نے نہیں دیکھا. یہاں جب پہنچے ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور غیر متعلق کہہ دوں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے, ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت کی مراد بیٹیاں, اس سے مراد قوم کی بیٹیاں, اپنی 2 بیٹیاں وہ نہیں. کیوں 2 بیٹیاں پوری قوم کے لیے کیا کمائیں گی؟ حضرت کی 2 ہی بیٹیاں تھیں, ان کا پورا سب کے لیے کیا کمائیں گی؟ اور حضرت کا منشا یہ تھا کہ تم جو نالائق پنا کرنے کو سوچ رہے ہو, منحوس ہو, اس سے توبہ کرو. قوم میں اللہ کی بیٹیاں, اللہ کی بندیاں, میری بیٹیاں, بڑا آدمی بزرگ قوم کی بیٹیوں بچیوں کو اپنی بیٹیاں ہی کہا کرتا ہے. قوم نے میری بیٹیاں ان سے نکاح کرو. خود حضرت کی بیٹیاں مراد نہیں تھی. اور یہ بات حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ عربی میں 1 کے لیے آئے گا بنتن, 2 کے لیے آئے گا بنتان, 3 یا زیادہ کے لیے آئے گا بناتن. تو اگر حضرت کی مراد اپنی بیٹیاں ہوتی تو جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتے. یہ فرمایا ہؤلاء بنتایا, یہ میری 2 بیٹیاں. حضرت نے تثنیہ کا صیغہ نہیں استعمال کیا, جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور فرمایا ہؤلاء بناتی. کم سے کم 3 ہوں تو بناتی کہیں گے. حضرت کی تو 3 بیٹیاں ہی نہیں تھی. پھر بناتی کا مقدار حضرت کی بیٹیاں نہیں ہیں, ساری قوم کی بیٹیاں ہیں, ساری قوم میں پائی جانے والی خواتین ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی میں صرف 2 بیٹیاں تھی, وہ حضرت پر ایمان لائی تھی, بیوی بھی نہیں لائی تھی, اور پوری قوم میں سے 1 آدمی بھی ایمان نہیں لایا. حضرت لوط علیہ السلام پر پوری قوم میں سے 1 شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. خود حضرت کی فیملی میں سے یہ 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی, بیوی ان کی ماں وہ بھی ایمان نہیں لائی. وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو حضرت نے اپنے نکاح میں کیسے رکھا؟ ان کا سب جگہ جواب یہ ہے کہ اس کا کافر ہونے کا تو پتہ ہی نہیں. یہ تو وقت کے وقت جا کر پتا چلا کہ وہ کوئی تو منافق ہے, جیسے ہی جھوٹے دعوے ایمان کے کرتی تھے, ایمان میں حقیقت میں ایمان ہے ہی. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی 1 بیوی اور اس کے 3 بیٹے یہ ایمان لائے ہوئے تھے, کشتی میں سوار ہوئے, اور دوسری بیوی اور اس کا لڑکا دونوں ایمان نہیں لائے.
اللہ جل شانہ امن والہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو طوفان سے، سیلاب سے نجات دوں. یہ لڑکا اور بیوی کشتی میں بیٹھے ہی ڈوب گئے. بعد میں جب قصہ نمٹ گیا، سیلاب کا پانی ختم ہو گیا، تو ایک موقع پر نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ خدایا آپ کا یہ وعدہ تھا کہ میں تیری فیملی کو نجات دوں گا، میری فیملی میں تو یہ بیٹا جو مر گیا، ڈوب گیا، یہ بھی تو میرا لڑکا تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، پھر یہ کہ کیوں مر گئے؟ حضرت اللہ کا جواب آیا کہ نوح یہ تمہاری فیملی میں نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا، یہ مومن ہی نہیں تھا، تمہاری فیملی میں کہاں سے ہو؟ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایسی بھول آئندہ نہ کریو کوئی. قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اور اللہ نے ان کی بھول لفظ معاف کر دی. وہ لفظ ان کی معاف ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اس کافر بیٹے کے بارے میں اللہ کے یہاں یہ ریکویسٹ کیوں رکھی. حالانکہ وہ ریکویسٹ رکھی تھی یہ نہ فرق کرنے کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، مگر اتنی بڑی شخصیت کو اس سے فرق کرنا چاہیے تھا، کیوں انہوں نے بغیر فرق نہیں کیا اور اس کافر بیٹے کے لیے اللہ کے دربار میں ریکویسٹ کیوں رکھی؟ یہ ایک ایسی کوتاہی تھی جو لفظ کی ان کی، اور اللہ نے اسے بخش بھی دی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے بخش بھی دی. لیکن قیامت کے دن حضرت کو وہ آئے گی، لفظ یاد آئے گی کہ اگر میں تمام انسانوں کے لیے سفارش کرنے گیا اور اللہ نے مجھ سے میری اس لفظ کا حساب مانگ لیا، پھر لینے کے دینے بڑھ جائیں گے. تو فرمایا بھیا آج سفارش کرنا میرے بس کا نہیں. اسی طرح سے سب نبیوں کے پاس ہوتے 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 تمام انسان آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور حضور سے درخواست کریں گے. تو حضور فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میرا ہے. حضور فرمائیں گے یہ کام میرا ہے اور میں بارگاہ خداوندی میں جاتا ہوں اور تمام انسانوں کے لیے سفارش کروں گا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اس کے بعد حدیث شریف کا جو جملہ ہے وہ سنانا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے جا کر سجدے میں پڑ جاؤں گا، کچھ عرض نہیں جا کر سیدھا سجدے میں. اور اس وقت اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو کسی مخلوق نے نہیں کی اللہ کی. حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو کسی مخلوق نے کی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ تعریفیں مجھے اس وقت الہام فرمائیں گے. یعنی حضور وہ جو تعریفیں کریں گے تو تعریفی الہام فرمائیں گے. ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو توفیق وہی دیتے، ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو نے جو کوتاہی ہوئی تھی، جو درخت سے جس سے منع کیا تھا کھا لیا تھا، اور بعد پھر جب ان کو احساس ہوا کہ لذیذ ہو گئی، گل ہو گئی، تو قرآن کریم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تلقا لفظ کیسا ہے؟ فٹ بال کھیلتے ہیں جو بال آتا ہے کیچ کر لی، یہ تلقا کا مفہوم. اللہ کے یہاں سے کلمات آئے اور وہ کلمات آدم علیہ السلام نے لیے اور ان کلمات سے توبہ کی. ربنا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جو آدم علیہ السلام کی توبہ کے الفاظ ہیں، یہ توبہ کے الفاظ اللہ کے یہاں سے آئے. تلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اللہ کی طرف سے چند کلمات کیچ کیے، حاصل کیے، اور ان کلمات سے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی. تو جب بندے کو توبہ کرنے کے لیے الفاظ اللہ بھیجتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں،
وہ جو بھیجے ہیں ان کے دل میں ڈالے ہیں. جب اللہ توبہ کے لیے الفاظ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں تو ایسے بندے کو وہ دل میں اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ دل میں ڈالتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس دن اللہ مجھے الہام کریں گے، یعنی میرے دل میں ڈالیں گے، وہ تعریفیں کروں گا جو تعریفیں آج میں نہیں جانتا. تو دنیا میں بھی سب سے زیادہ تعریف اللہ کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے اور حضور کی امت نے تعریف کی ہے. حضور کی امت نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے کسی امت نے نہیں کی. اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف حضور ہی کریں گے. اور ایک لمبا عرصہ، وہ دن تو 50,000 سال کا دن ہے. یہ جس دن کا واقعہ ہے وہ دن تو 50,000 سال کا دن ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک لمبا عرصہ میں عرش کے نیچے سجدے میں پڑا ہی رہوں گا اور تعریف کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ، کہو جو کہنے آئے ہو ہم سنیں گے. کوئی سفارش کرنی ہو کرو، سفارش کرو گے ہم اسے قبول کریں گے. تب حضور سر اٹھائیں گے اور پھر وہ سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ جس کا نام ہے، یہ حدیث شریف ہے، شفاعت کبریٰ کی حدیث شریف ہے. سر ہی حضور اس وقت اٹھائیں گے جب اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا محمد سر اٹھاؤ، کہو جو کہو گے وہ ہم سنیں گے، اور کوئی سفارش کرو گے تو سفارش ہم قبول کریں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ احمدو یہ اس پہلے کلیٹو کا ترجمہ ہے. جس زبان کا وہ لفظ ہے اس زبان میں اس لفظ کے یہی معنی ہے احمدو کی جو معنی عربی میں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت قرآن میں نقل ہے ایک جگہ پر، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. لوگ یہ سمجھتے ہیں اب یہ احمد لفظ چل پڑا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کا نام تو احمد نہیں تھا، حضور کا نام تو محمد تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق حضور کیسے ہوئے؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہاں احمد علم نہیں ہے، پروپر نیم نہیں ہے. یہ تو اس کے اپنے معنی کے اعتبار سے نام ہے، وصفی نام ہے. جیسے کسی کا مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب پروپر نام نہیں ہے، ان کے کمال کے اعتبار سے ان کا نام مفتی صاحب ہے. اسی طرح سے حضور کا یہ نام پروپر نام نہیں ہے، حضور کی خوبی کے اعتبار سے حضور کا یہ نام احمد ہو. تو جیسے یہ پیروکلیٹس یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے، ہبرو کا بھی نہیں، اسی طرح سے یہ آمین لفظ جو ہے یہ بھی اللہ جانے کون سی زبان کا ہے. خیال یہ ہے کہ وہ سوریانی زبان کا لفظ ہے. قرینہ یہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں میں آج بھی یہ لفظ مستعمل ہے. مگر یہ دونوں قومیں میں نے ان کی عبادتیں جا کر دیکھی. کئی جگہ پر عیسائیوں کے یہاں تو چرچوں میں بھی گیا ہوں، ان کے کیتھیڈرل میں بھی گیا ہوں، ان کی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر میں نے جا کر دیکھا ہے. یہودیوں کے بھی سینیگوگ میں گیا ہوں اور وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں جا کر خود دیکھی ہے میں نے. تو وہ دونوں اس کا تلفظ کرتے ہیں. جب امام کہتا ہے کوئی دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں امین امین امین، بس ایسا تلفظ کرتے ہیں امین امین امین. ہمارے یہاں اس کا تلفظ ہے آمین، اور آمین نہیں. آمین کہے گا تو نماز یہ خراب ہو جائے گی. آمین ایک دوسرا لفظ ہے جو سورہ مائدہ کے شروع میں ہے، اس لیے میم پر تشدید نہیں آنی چاہیے، الف پر کھڑا زبر آمین. ہمارے یہاں مسجد میں بعض حضرات زور سے آمین کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے کہنے کا انداز ٹھیک ہے. لیکن بعض حضرات آتے ہیں وہ غلط طریقے پر آمین کہتے ہیں اور وہ ساری مسجد میں ان کی اکیلوں کی آواز ہی سنائی دیتی. یہ ایک اکیلے کے آدمی کی آواز ساری مسجد میں سنائی دیتی ہے، آمین کہنے کا غلط طریقہ. اور یہ ایسے ایک دو کبھی کبھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ
تو زور سے آمین کہتے ہیں تو کسی کی آواز الگ نہیں سنائی دیتی، اس طرح مل کر ایک آواز ہو جاتی۔ یہ آمین کہنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ان آمین جہرن کہنے والوں میں سے ایک کی آواز الگ سنائی دیتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس حدیث شریف میں حضرت ام الحسین کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے ترتج بہل مسجد، صحابہ کے دور میں جب آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونجتی تھی، اور گونجنے کا مطلب کہ سب مل کر ایک آواز بنتی تھی اور ایک آواز بن کر گونجتی۔ تو اس لیے جو حضرات زور سے کہتے ہیں ان کا اکثر کہنے کا انداز ٹھیک ہے کہ ایک ہم پیدا ہوا، کس نے کیا کہا کچھ نہیں پتا چلا، لیکن کبھی کبھی ایک دو آدمی اس انداز سے وہ آمین کہتے ہیں کہ ان کی آواز بھی الگ سنائی دیتی ہے، ان کا تلفظ بھی الگ سنائی دیتا ہے۔ یہ آمین کہنے کا انداز غلط ہے، اور یہ آمین بالجہر نہیں ہے، آمین بالشرع ہے۔ لطیفہ سنو گے؟ لطیفہ نہیں، واقعہ ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں تھا جب انگریز ہندوستان میں تھا تو ایک مسجد میں جھگڑا ہوا تھا زور سے آمین کہنے پر اور آہستہ آمین کہنے پر۔ چند نوجوان تھے، وہ زور سے چلاتے تھے دوسروں کو پریشان کرنے کے، تنگ آئے، جنگ آئے، بہت ہوا تو پھر لٹ بجے اور پولیس کیس بن گیا۔ یہ پولیس کیس ایک عیسائی جج کے سامنے تھا، انگریز کے سامنے ایک مقدمہ گیا، تو انگریزوں کو تو نالج اور علم کا بڑا چسکا ہوتا ہے، تو اس نے اس مقدمے کو پورا تفصیل سے سنا، یہ ہیں ان کا وکیل ہے، یہ ہیں ان کا وکیل ہے۔ اس نے یہ سمجھنا چاہا کہ آمین بالسر کیا ہے اور آمین بالجہر کیا ہے، اور آہستہ آمین کہنے والے ان کے کیا دلائل ہیں اور زور سے کہنے والوں کے کیا دلائل ہیں۔ لمبی بحث اور بڑے بڑے وکلاء نے تیاریاں کی، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، کئی دنوں تک وہ بحث سمجھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ لکھا، اور فیصلے میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے دونوں فاضل ججوں کی بحث سنی، دونوں نے اپنے اپنے موقع پر بھرپور دلائل دی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کے پیغمبر سے یہ دونوں سنتیں ثابت ہیں۔ دونوں فاضل ان کے وکیلوں کی بحثیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، آہستہ آمین کہنا بھی ثابت ہے اور زور سے کہنا بھی ثابت ہے۔ مگر ایک آمین کی تیسری قسم ہے، وہ ہے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے آمین کہنا، آمین بالشرع، یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں۔ لہذا اس مسجد میں جنہوں نے آمین بالجہر کی ہے وہ آمین بالجہر نہیں ہے، وہ آمین بالشرع ہے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، لہذا ان کو اتنے سال کی جیل کی سزا دی جاتی ہے کہ کیوں انہوں نے عبادت گاہ کو فتنہ و فساد کا جگہ بنائی۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں ہر جگہ پر کہ جن کا منشا ہی اس طرح کے خلفشار پھیلانا ہے، وہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ حضور سے آہستہ کہنا بھی ثابت ہے، زور سے کہنا بھی ثابت ہے، اور زور سے کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے کہنے والے ہوں سب کی آوازیں مل جل کر ایک ہو جائیں، کسی کی آواز الگ نہ سنائی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تینوں قوموں میں، مسلمانوں میں بھی، یہود میں، نصارہ میں بھی یہ لفظ آمین استعمال ہوتا ہے۔ فاتحہ ختم پورا ہونے پر سب کا آمین کہنا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جماعت میں فاتحہ فقط امام پڑھے گا، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ کیسے دلیل ہے؟ جب میمورنڈم لے کر جاتے ہیں تو پہلے میمورنڈم لکھا جاتا ہے، پھر پورے وقت کے دستخط ہوتے ہیں، پھر اس میمورنڈم کو ایک آدمی پیش کرتا ہے، جو پیش کرتا ہے اس کے بھی دستخط ہوتے۔ تو یہ آمین دستخط، یہ آمین جو ہے فاتحہ میمورنڈم ہے جو بارگاہ خداوندی میں پیش ہو رہا ہے، اس میمورنڈم پر یہ دستخط ہے، اور امام بھی آمین کہے گا، وہ بھی دستخط کرے گا، اور سارا مجمع اس پر دستخط کرے گا۔ اور جب ایک سب کے دستخط سے ایک میمورنڈم دے دیا گیا تو اب ہر آدمی اپنی درخواست الگ بھی پکڑا رہا ہے، اور وہی درخواست
تو اب اس کا کیا ٹوٹے؟ بہرحال جماعت کی نماز میں سب کی طرف سے امام درخواست دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ درخواست ہو گئی، پوری ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے۔ اللہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے جواب نہ آئے تو درخواست رد کی ٹوکری میں گئی۔ یہ جو فاتحہ کے بعد میں ضرور سورت ملانی ہے، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، یہ اس فاتحہ میں جو ہدایت کی درخواست دی گئی ہے اس کا جواب ہے۔ اب وہ جواب اللہ پاک خود آ کر کے تو نہیں دیں گے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ دو بدو بات نہیں کرتے، لہٰذا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وہ جواب اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے امام پڑھے گا، اور امام پڑھ کے ساری گیدرنگ کو سنائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے جواب آئے۔ یہاں پھر رک کر سنو، امام اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے تو پبلک کا کیوں نہیں بن سکتا درخواست دینے میں؟ امام اللہ کا نمائندہ بن کر ساری پبلک کو سورت سناتا ہے، اور تمام متفق ہیں مسلمان کہ جماعت سورت نہیں پڑھے گی، کیونکہ سورت اللہ کی طرف سے پڑھی جا رہی ہے اور وہ امام نمائندہ بن کے پڑھ رہا ہے اور مقتدی سنیں گے۔ تو اسی طریقے پر سب کی طرف سے درخواست پیش کی جائے گی، وہ بھی امام پیش کرے گا، البتہ سب اس پر دستخط کریں گے، اور آپ کی الگ نماز ہے، آپ کو ہر آدمی کو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں فاتحہ کیوں فرض نہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ فرض ہے۔ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ فرض ہے، تیسری میں اور چوتھی میں فاتحہ فرض نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے ایک حدیث شریف ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو بخاری شریف میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں حضور نے فاتحہ کو ضروری قرار دیا ہے، فرض کی تیسری اور چوتھی میں ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ یہ تو ہے مسلمان کے لیے سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی روایت، اور تمام ائمہ سے مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہو تو میں اسے سمجھاؤں کہ یہ جو دوسری اور تیسری رکعت ہیں یہ 2 کاپی، یہ پہلی دو رکعتوں کی 2 کاپی، اور جب کہ درخواست کو دی جاتی ہے تو ایک ہی درخواست کی دوسری کاپی اور تیسری 3 کاپیاں، ایک ہم اپنے پاس رکھیں گے، ایک وہاں دیں گے، اس کے فائل میں جائے گی، دوسری پر دستخط کر کے ہمیں واپس کرے گا، وہ ہم لائیں گے۔ اسی طرح سے اصل نماز 1 رکعت اور دوسری رکعت آئی تو 2 مل کر جوڑی بنتی ہے، شفا بنتا ہے، جوڑی بنتی ہے، 2 کاپی نہیں بنتی، جوڑی بنتی ہے۔ اور دوسرا تیسری اور چوتھی یہ دوسرا شفا ہے، یہ تیسری مل کر 3 کی جوڑی نہیں، 3 کی جوڑی نہیں، چوتھی مل کر 4 کی جوڑی نہیں، 4 کی جوڑی نہیں، یہ پہلی تو جوڑی، اصل تو نماز 1 رکعت، مگر بندہ کما حق تو 1 رکعت نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا اللہ نے دوسری ملا کر کے جوڑی بنائی تاکہ کم سے کم 2 مل کر سے ایک نماز کامل ہو۔ پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر جوڑی نہیں بنتی، وہ دوسری الگ جوڑی بنتی ہے، اور وہ پہلی جوڑی کی 2 کاپی۔ اسی لیے سفر میں جو پہلی کاپی ہے وہ ضروری ہے، اور جو 2 کاپی ہے وہ ختم کر دیا۔ سفر میں 2 رکعت، پچھلی 2 رکعت اضف ہوتی اور پہلی 2 رکعتیں ضروری سفر میں رہتی، کیونکہ اصل نماز وہ ہیں، اور دوسری 2 رکعتیں جو سفر میں ختم ہو جاتی ہیں وہ تو 2 کاپی۔ آپ کہیں گے مغرب میں 1 کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ اس کی دوسری وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ عدد 2 ہوتے ہیں، ایک جفت اور ایک طاق۔ جب دو رکعتیں پڑھیں گے تو اب 24 گھنٹے میں جتنی نمازیں پڑھو گے سب جفت ہوں گی، جفت اللہ کو عدد پسند نہیں، طاق پسند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ عربوں کے یہاں رات دن کہاں شروع ہوتے ہیں؟ یہ سورج غروب ہوا، یہ اگلے دن کی رات شروع ہوئی اور پھر اگلا دن پورا ہوا۔ عربی میں رات اگلے دن کے ساتھ لگتی، تو رات شروع ہوئی، اب پوری رات اور پھر اگلا پورا دن جتنی نماز پڑھتے رہے تو غروب شمس تک جتنی آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو غروب شمس کے بعد پہلی نماز جو مغرب ہے اس میں ایک رکعت بڑھا دی گئی تاکہ وہ ادھر مل کر کے ساری رکعتیں طاق ہو جائیں۔ اور غروب شمس اور مغرب کی کوئی بیچ میں نمازیں ہی نہیں، دن بھر پوری رات پڑھو، پورا دن پڑھو، پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہونے تک پڑھتے رہو، جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے سنتیں نہیں، یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے سنتیں نہیں، غروب کے بعد فوراً یہ 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تاکہ وہ 24 گھنٹے کی نمازوں کے ساتھ مل کر سپورٹ کر دیں۔ اور احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مغرب کے فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھنا کبھی ثابت نہیں، چاروں خلفاء سے مغرب سے پہلے سنت نفلیں پڑھنا کسی سے ثابت نہیں، تمام اکابر صحابہ سے مغرب سے پہلے نفلیں پڑھنا ثابت نہیں، کچھ صحابہ سے ثابت جو بڑے بڑے ہیں، حضور نے نہیں پڑھی کبھی، خلفاء راشدین نے نہیں پڑھی، مگر کچھ صحابہ نے مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں، ایک حدیث کی بنیاد پر، ایک حدیث شریف ہے اس کی بنیاد پر پڑھی ہیں، لہذا جواز تو رہے گا کہ اگر کوئی مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھے اور موقع ہو اور فرضوں میں تاخیر نہ ہو تو جواز تو رہے گا، لیکن سنت نہیں ہے کیونکہ حضور نے بھی نہیں پڑھی، خلفاء راشدین نے بھی نہیں پڑھی۔ بہرحال یہ مغرب میں 1 رکعت اس لیے بڑھائیں گے، اب اس 1 رکعت کو اگر سفر میں ختم کر دیں گے تو پھر پرابلم کھڑا ہو جائے گا، اوڈ اور کاف اور جفت کا پرابلم پھر کھڑا ہو جائے گا، اس لیے مغرب میں یہ 1 رکعت ختم نہیں کی جاتی، مگر یہ 1 رکعت بہرحال ہے الگ، اس لیے وہ خالی پڑھی جاتی ہے، اس میں فاتحہ اور قرات فرض نہیں۔ جب یوں کیا تو پھر ایک نیا پرابلم کھڑا ہو گیا، وہ یہ کھڑا ہوا کہ معراج میں 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر اسے ختم کر کے 5 کر دی گئی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم ختم کر دیا جائے تخفیف کے لیے، تخفیف کیا کہتے ہیں؟ ریلیکس، وزارت میں کیا لفظ لکھا ہوتا ہے؟ ریلیکس مانے تخفیف کے مانے ریلیکس ہے کہ ٹھہرو آرام کرو، وہ ریڈ لائٹ پر لکھا ہوتا ہے نا ریلیکس، اس کے معنی یہ ٹھہرو آرام کرو یہاں۔ تو جو حکم ختم کیا جائے تخفیف کے لیے تو وہ حکم منسوخ ہونے کے بعد بھی اس کا استحباب باقی رہتا ہے۔ دیکھو رمضان فرض ہوا، اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کا روزہ آ گیا فرض اسے ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ کتنے رکھیں گے، وہ بھی اور یہ بھی، تو اس کو ختم کر کے رمضان کے روزے فرض کیے، مگر عاشورے کا روزہ آج بھی مستحب ہے کیونکہ اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے ریلیکس کے لیے، تخفیف کرنے کے لیے، سہولت کے لیے، لہٰذا یہ قاعدہ طے ہے۔ جب یہ طے ہے تو اب 24 گھنٹے میں آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہیں، 50 نمازوں کا استحباب آج بھی باقی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ نماز اصل 1 رکعت ہے، لہذا 24 گھنٹے میں آپ کو 50 رکعتیں پڑھنی، فرض، سنتیں، نفلیں، تہجد، اشراق، چاش سب ملا کر کے 24 گھنٹے میں 50 رکعتیں ہونی چاہیے، اس کا استحباب باقی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی نمازوں کی رکعتیں اکٹھا کرو تو 50 رکعتیں ہو، اور امت میں بے شمار اللہ کے بندے گزرے ہیں جو 50 رکعتیں 24 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشراق نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی نعمت تعداد بڑھا دی، کبھی ایسا ہو سکتا تھا اللہ کی نہیں پڑھ سکے تو تہجد میں تعداد بڑھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد کی روایتیں کم سے کم 7 ہیں، 4 تہجد اور 3 وتر، اور زیادہ سے زیادہ 17 رکعتوں کی روایتیں، 14 تہجد اور 3 وتر،
کبھی کم سے کم اتنا پڑھتے تھے، کبھی زیادہ سے زیادہ حضور نے اتنے تہجد پڑھے ہیں. یہ مختلف کیوں؟ دن بھر میں اگر وہ 50 کی تعداد ہو گئی ہے تو تہجد میں کم ہو جاتی تعداد، اور دن بھر میں موقع نہیں ملا، طبقاتیں رہ گئی ہیں تو تہجد میں حضور سے بڑھا دیتے. اسی طرح سے اوابین کا اشراق، چاشت، وہ روایتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. کبھی وہ موقع ہوتا تو پڑھتے تھے، کبھی موقع نہیں ہوتا تھا ان رکعتوں کو دوسری جگہ جمع کرتے. بہرحال امت میں ایسے حضرات گزرے ہیں اور حضور کی نقلوں کی روایتیں اکٹھا کرتے ہیں تو 50 رکعتیں بنتی ہیں. گویا معراج میں جو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی اور جس کا استحباب باقی ہے، حضور بھی 50 رکعتیں پڑھتے رہے اور امت بھی پڑھتی ہے. اب پرابلم کھڑا ہوگا، جب مغرب میں 1 رکعت بڑھا دی تو اب 50 کیسے پورے کرو گے؟ اب تو یا تو 49 ہوں گی یا 51 ہوں گی، 50 ہو ہی نہیں سکتی. پرابلم کھڑا ہوا نہیں ہوا. جب مغرب میں 1 رکعت بڑھ گئی ہے تو اب ٹوٹل 50 آئے گا ہی نہیں، یا تو 49 آئے گا یا 51 آئے گا. تو پھر اس مغرب کے وطر کے مقابل رات کے جو ٹوٹل 50 تو اسی طرح سے ہوگا. لیکن وہ اس مصلحت سے وہاں 1 رکعت بڑھائی گئی ہے تو مستقل نماز وطر کو مشروع کیا اور لازم کیا، فرضوں کی طرح سے اس پر عمل کیے، ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا. تو بہرحال میں مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ فرضوں کے آخر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ پہلے کا مسنہ ہے. مسنہ کے معنی 2 کاپی، اور جب پہلی جیسی ہیں ویسی ہی دوسری بھی سمجھ لی جاتی ہیں. لہذا دوسری اور تیسری اور چوتھی میں قراءت فرض ہے ہی نہیں، قراءت سنت. لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے جواب میں سورت ملانا بھی ضروری ہے. سورت اللہ کی طرف سے جواب ہے. قرآن کریم کا وصف ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقیوں کے لیے گائیڈنس ہے. یہ جو ہدایت ہونا وصف ہے یہ قرآن کے کسی ایک جز کا وصف نہیں، پورے قرآن کا وصف ہے. پورا قرآن ھدی. پھر جیسے پورا خربوزہ ہے، اس کی ایک کاٹ بھی خربوزہ ہے. پورا خربوزہ جیسے خربوزہ، اس کی ایک کاٹ بھی خربوزہ ہے. جیسے پورا کمپلیٹ قرآن ہدایت ہے تو قرآن کریم کا ہر حصہ بھی ہدایت ہے. لیکن وہ حصہ جو ہے وہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے جو مضمون کو کمپلیٹ کرے. الحمد کہ یہ ہدایت، اس مضمون ہی پورا نہیں ہوا تو کہاں سے ہدایت ہوگی؟ مضمون تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. لہذا اگر لمبی آیت ہوگی تو ایک آیت میں مضمون کمپلیٹ ہو جائے، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی تو مضمون کمپلیٹ نہیں ہوگا. 3 آیتیں ہوں گی تو مضمون کمپلیٹ ہو جائے. تو کوئی بھی ایک مضمون کمپلیٹ ہو جائے قرآن کریم میں، لمبی 1 آیت ہو یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں. اب ہدایت کا وصف ان آیات پر ثابت آئے گا، لہذا اتنی آیتیں فاتحہ کے بعد پڑھنا ضروری ہے. اس سے کم پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. اس سے زیادہ پڑھے کوئی پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن مقتدیوں کو پریشان مت کیجیے. جب اکیلے ہو بہت مضمون بہت بھاری ہو گیا، دماغ تھک گئے تمہارے، اس لیے لطیفہ سنو. دیوبند کا قصہ ہے. میرا ایک دوست تھا، اب بھی ہے، ثانی ہے، اور میرے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے مشکات شریف ان سے پڑھی تھی، حافظ نہیں تھے اور قرآن سننے کا بڑا شوق تھا. تو ایک مرتبہ مسجد سے تراویح پڑھ کے نکلے تو انہوں نے اس طالب علم کو پکڑ لیا. وہ قاضی انوار اس کا نام تھا، اس کو پکڑ لیا. انوار چل مجھے قرآن سنا نقلوں. وہ طالب علم تھا بڑا شریر بدماش، یعنی ایسے بدماش کا معنی تو برائی کرنے والا نہیں، چند تیز. اس نے سوچا تو آج قرآن سنایا تو ہمیشہ کے لیے پھنس گئے، پورا رمضان سنانا پڑے گا. تو اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب کرنی ہے. خیر وہ گئے، وہ مقتدی بنے، وہ امام بنا.
اس نے نیت باندھی، شروع کیا قرآن. انہوں نے سوچا کہ پاؤ پارا پڑھ کر رکوع کرے، وہ نہیں کیا. آدھا پارا پڑھا نہیں کیا، پونا پڑھا نہیں کیا، یہ پارا پورا کیا تو برداشت نہیں ہو. کہنے لگا اللہ اکبر. تو کیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. پتہ شروع. اب وہ برداشت کرتے رہے، کھڑے رہے. تو دوسرا بھی پورا کیا. بڑا جید حافظ تھا. تو دوسرا بھی پورا کیا. انہوں نے کہا اب تو ختم کرے گا. کہنے لگے اللہ اکبر. اس نے کہا پھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز توڑ دی اور کہا جا تیرے ابا بلا رہے، جا تیرے ابا بلا رہے. اس نے خیر سوچا کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، خیر سے دنیا گھر کو آئے. امام اتنی لمبی قرات شروع کرے گا تو یہ لوگ نمازیں توڑ کے چل دیں گے. صحابہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت معاذ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی تو ایک مقتدی سے برداشت نہیں ہوا. دن بھر کھیت میں کام کیے ہوئے تھا، برداشت نہیں ہوا، نماز توڑ دی اور توڑ کے اپنی الگ نماز پڑھ کے جا سو گئے. تو جب صحابہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا تو آج بھی پیش آ سکتا ہے. اور پھر پیچھے مؤذن ہی رہے گا. جب امام سلام پھیرے گا دیکھے گا تو مؤذن صاحب اکیلے ہی، یہ بقیہ سب جا چکے ہوں گے. اور مؤذن صاحب کیوں ہوں گے؟ وہ بھی تو ملازم ہیں. وہ جلسے میں تقریریں ہو رہی تھی تو ایک مقرر آیا الجھا ہوا، ایسا اونگا سیدھا تقریر کرا. یہ اٹھ کر گیا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا، چوتھا اٹھ گیا، سب گئے. 1 بج گئے اسٹیج پر. جب اس نے تقریر ختم کی، مجمع سارا جا چکا تھا، اسٹیج پر ایک ہی آدمی تھا. اور مقرر کا فائدہ یہ ہے کہ جب تقریر ختم کرتا ہے تو حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے میری تقریر غور سے سنی، آپ حضرات نے زحمت کی. تو اب یہ مقرر صاحب نے جب تقریر ختم کی تو ایک صاحب کہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمت سے کام لیا اور بیٹھے رہے اور میرا بھاشن سنا. تھینک یو. تو انہوں نے کہا تھینک یو کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد تقریر کا میرا نمبر. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم تب علينا، اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى عليه وسلم.